بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ رونق اسٹیج باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی العظیم، الامین الکریم، الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنار یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان، قطب عالم میزنم، قادری امنار یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم، رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں، پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں میرا خدا ہم سب کو عطا فرمائے۔ پرنسپل جامعہ مندر اسلام علامہ عاقل رضا صاحب مصباحی دامد اللہ العالی نے فکر انگیز ولولہ خیز خطاب جلیل ارشاد فرمایا، اور میں یہ دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کے پاکیزہ مدرسے کے تقدس مآب صحن میں سجے ہوئے اس جلسے میں کبھی کبھی گاہے بگاہے ایک ایک بوند اللہ کی رحمت کی برسی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ایک بوند اللہ کی رحمت کی برسی، خوشی ہوئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارا یہ جلسہ تو نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ جی بے شک بے شک، جزاک اللہ۔ ہلکی ہلکی میں نے دیکھا، دور سے کہہ دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بڑی بات نہیں ہے یہ، ایک سے ایک نکوکار ہستی الحمدللہ اس پاکیزہ بدن میں شامل، علم والے، عقل والے، فکر والے، دانش والے، بینش والے، درس گاہی میدان کے مرد مجاہد، الحمدللہ سارے کے سارے یہاں ہمارے اس پاکیزہ بزم میں اوپر اور نیچے بفضلہ تعالیٰ موجود ہیں۔ خدا کی رحمت خوش ہوئی اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور ایک ایک قطرہ بوند، ایک ایک قطرہ بارش کا برسا، اس بات کی دلیل کہ اللہ نے مفتی عبدالقیوم آل رسول قبلہ سید ناصر میاں، آل رسول سید وسیم میاں، مفتی ڈاکٹر مولانا الحاج عبدالسلام صاحب حبیبی جیسی ہستیوں کو کی برکتوں سے اللہ نے ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لی۔ بے شک
توجہ ہے، بہت بڑی بات ہے یہ. حدیثوں میں ہے کہ ذکر خیر کے ٹائم بارش برس جائے تو وہ بارش کا برس جانا اس ذکر خیر کی قبولیت کی دلیل ہے. زور سے کہیے یار سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت مبارک لوگ ہو، یو آر لکی پرسنز کہ تمہاری ایسے اجلاس میں حاضری ہوئی کہ اللہ نے اس کی قبولیت کا سگنل عطا فرما دیا. آج کی رات بہت عظیم الشان رات ہے. آج بیٹھ جا رہے اے اللہ. مجھے خوشی ہوئی کہ خطبہ پڑھتے ہی پڑھتے بہت سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے اور الحمدللہ پاکیزہ بزم بڑی محبت کے ساتھ آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ پاکیزہ بزم کو سجایا. اللہ ایسے ہی آپ کی زندگیوں کو سجائے. آمین. مدرسے کی ضرورت پر بہترین تقریر پر تنویر آپ نے سماعت فرما لی. میں اس موقع پہ ایک سرکاری دورے کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں. بس 20-30 منٹ اور زیادہ نہیں. بہت احترام ولولہ و ترنگ کے ساتھ جوش اور محبت کے ساتھ بیٹھے رہیے گا. ایک سرکاری دورے کا ذکر کرتا ہوں جس سرکاری دورے کو قرآن شریف میں نبی کی حدیثوں میں جگہ بجگہ بیان فرمایا گیا ہے. بے شک. وہ سرکاری دورہ رجب شریف کی 27ویں رات میں پوری دنیا کے یونیورسل پرائم منسٹر حضور نبی رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا یہاں تک کہ جنتوں کا بھی دورہ فرمایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے کہہ دیں. وہ آج ہی کی رات ہے یا کل کی صبح ہے؟ آج 26 رجب المرجب ہے، 25 رجب المرجب ہے، کل 26 رجب المرجب ہے اور اس کے بعد والی رات سرکاری دورے کی رات ہے. سبحان اللہ. اور سے کہہ دیں کیونکہ سرکاریں چرمرا رہی ہیں، سپر پاور ہل رہے ہیں، روس کی لٹھیاں کھڑی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ امریکہ کی لٹھیاں ٹوٹنے والی ہے. سپر پاور اللہ کی ذات ہے. بے شک بے شک. اس سپر پاور نے پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے، ساری دنیا کا ڈیوائن سسٹم چلانے کے لیے، اس اللہ نے پوری دنیا کی شہنشاہت راج اور ساری دنیا کی سلطانی کا صحرا مصطفیٰ جان رحمت کے سر باندھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے کہو یار سبحان اللہ. اس اللہ نے ساری دنیا کا راج چلانے کے لیے حضور کو بھیجا. اسی لیے جس دن وہ پیدا ہوئے میرے نبی، اس دن پہلی بار، اللہ آباد رکھے تم لوگوں کو، پہلی بار اور آخری بار، فرسٹ اینڈ فائنل لاسٹ چانس، اللہ نے جبرائیل امین کو آرڈر فرمایا جھنڈے لے جا جبرائیل. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، جھنڈے لے جا جبرائیل. ایک جھنڈا زمین کے 0 پوائنٹ پہ لگا، ایک جھنڈا زمین کے اینڈنگ پوائنٹ پہ لگا، ایک جھنڈا زمین کے سینٹر خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا. بے شک بے شک. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کسی کی پیدائش پر، مگر نبی کی پیدائش پر جھنڈے لگوائے. مفتی ایوب اظہری صاحب نہایت متحرک فعال شخصیت کے مالک، بڑی خوشی نورانی چہرہ یہاں حاضر ہوا، برکت والے قدم آئے. بھانجے کی دستار بندی ہے، 2 بھانجے ہو گئے، بڑی بڑی ہستیاں آ گئی آج اسٹیج پہ. برکت فتح پور والوں کی خوش نصیبی ہے، سبحان اللہ. ملک پور والوں کی خوش نصیبی ہے. جھنڈے لگا دے جبرائیل. کیوں لگ رہے ہیں جھنڈے؟ تاکہ ساری دنیا کو اوگت کرا دیا جائے، تاکہ ساری دنیا کو احساس کرا دیا جائے کہ گلی گلیاروں پر راج کرنے والے نوابوں کی نوابی کا دور رخصت ہوا. سبحان اللہ. ارے بولتے رہو یار، اور زور سے بولو. ایک خطے پہ راج تھا، ایک حصے پہ راج تھا، ایک علاقے پہ راج تھا، 10 20 100 50 سال راج تھا. اصلی راجہ اب آ رہا ہے.
12 रबीउल अव्वल शरीफ आलमी दिन, इनकलाबी दिन, रेवोल्यूशन डे, असली राजा, पूरी दुनिया का महाराजा घोषित करके मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को, ताकि ज़माने को एहसास हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा, बल्कि चांद और सूरज की आंखें जब तक पथरा नहीं जाती, इस पूरी दुनिया के हर हिस्से, हर खित्ते, समंदरों में, जंगलों में, आबादियों में, वीरानों में, जंगलों में, आबादियों में, खुशकियों में, तरियों में, अगर किसी का राज चलेगा अब तो बस मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा मोहम्मद का, झंडा उठेगा मोहम्मद का, और डंका बजेगा अब मेरे मोहम्मद का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलते रहो यार, बोलते रहो। माशाअल्लाह, खुशी हो रही है तुम्हारे चेहरों का खिलता हुआ कलर देखने के बाद। माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। ये हमारी मदनी पार्टी का फर्ज खास है। मदनी पार्टी का ये हमारी मदनी पार्टी है फतेहपुर में, जो हमारा बड़ा साथ देती है, ये हमारी मदनी पार्टी है, गुफरान है ये। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, बरकत अता फरमाए। आले रसूल ने दुआ कर दी, बेड़ा पार हो जाएगा। अब किसी का राज नहीं चलेगा, राजा है मेरा मुस्तफा। जोर से बोलो। और सिर्फ जमीन का राजा नहीं है, आसमान का भी राजा है वो। जोर से बोलो। यहाँ का भी राजा, वहाँ का भी राजा। किसी के किंगडम में 29 स्टेट है, किसी के किंगडम में 32 स्टेट है, किसी के किंगडम में 40 स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुछ स्टेट है, इंडिया में 29 या 28 राज्य हैं। मगर मुसलमानों, सीना चौड़ा करके कहो कि हमारे नबी की किंगडम में 29 राज्य नहीं है, नबी की किंगडम में 35 राज्य नहीं है, नबी की किंगडम में 40 राज्य नहीं है, नबी की सल्तनत में 50 राज्य नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। Only 2 states are in the kingdom of holy prophet। नबी की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है, दूसरे राज्य का नाम आसमान है। यहाँ पर भी डंका मोहम्मद का है और आसमान पर भी झंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मुहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी सरकार फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, हमारा नबी मुस्तफ़ा सुल्तान मुअज़्ज़म बन के। अभी आपने देखा नहीं जनाब वाला आका ताज शरीयत गफ़्फ़ास बहरे मारिफ़त आबरू अहले सुन्नत सैयदना हुज़ूर ज़हरी मियां के इस शेर की तर्जुमानी फरमा रहे थे। अल्लामा आकिल रज़ा के जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। अजी जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मीन को आसमां कर दें, सूर्या को सरा कर दें। उन्हीं की चल रही है जनाबे वाला, उन्हीं की चल रही है। राजा वो है, मोहरे और है जनाबे वाला, ये मोहरे, इनका कोई वजूद नहीं है। इनकलाब जमीन पे आते रहते हैं जनाबे वाला। मगर ये लोगों, आज रूस का इनकलाब आने को है, कल अमेरिका का इनकलाब था, किसी ने जनाबे वाला फ्रांस का इनकलाब देखा, इंडिया में 1947 में इनकलाब देखा गया। इनकलाब आते रहते हैं, वहां से पलटते रहते हैं, मगर हम दुनिया की रीत और रिवाज को जानते हैं। जब जब भी इनकलाब आता है दुनिया में, हमने देखा है खून बहता है। जब जब भी इनकलाब और क्रांति की लहर दौड़ती है दुनिया में, हमने देखा है लहू गिरता है, मजलूमों, बेकसों, बेबसों को बीच चौराहों में मारा जाता है, घर जलाए जाते हैं, क्लस्टर बमों से अफगानिस्तानों को उड़ा दिया जाता है, एटम बमों से जनाबे वाला हिरोशिमा और नागासाकी को कांपने पे मजबूर कर दिया जाता है। इनकलाब इस दुनिया में आते हैं तो तमाशे होते हैं, कहीं खून बहता है, कहीं इज्जतें लुटती हैं। हमने जनाब फ्रांस का इनकलाब देखा, गलियों में जनाबे वाला सारी गलियों में खून भरा हुआ था। हलाकू खान का इनकलाब देखा, दरियाए दजला खून से लाल लाल था। भारत में हमने जनाबे वाला इस्तेमारी इनकलाब देखा तो जनाबे वाला दिल्ली से लेकर मेरठ तक और मेरठ से लेकर
جناب والا میرٹھ سے لے کے دلی تک جناب کوئی سڑک پر کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ پہ کسی بھارت واسی کی لاش نہ جھول رہی ہو. انقلاب آتا ہے تو دہلاتے ہوئے آتا ہے, انقلاب آتا ہے گھروں کو چلاتے ہوئے آتا ہے. انقلاب دیکھو آپ آج کل دیکھ رہے ہو, روس یوکرین آمنے سامنے ہیں, دو دنیا کے دو سپر پاور آمنے سامنے ہیں, بے گناہ مر رہے ہیں, گھر چل رہے ہیں, بڑی بڑی عمارتیں زمین دوز ہو رہی ہے. 303 کی گولیوں سے سینوں پر چلنی کرتا ہوا انقلاب آتا ہے زمانے میں. کلسٹر بموں سے آبادیوں کو اڑاتے ہوئے انقلاب آتا ہے, گھروں کو چلاتے ہوئے انقلاب آتا ہے. مگر فتح پور, ملک پور اور آس پاس کے زندہ دل غیرت مند مسلمانوں, یہ تمہاری دنیا کا انقلاب ہے جو لوٹ پاٹ کرتے ہوئے آتے ہیں, خون گراتے ہوئے آتے ہیں. مگر عزت و جلال خدا کی قسم 12 ربیع الاول شریف کو مکہ کی زمین سے جو انقلاب طلوع بار ہوا تھا وہ خون بہاتے نہیں بلکہ اللہ کی قسم عزتیں بچاتے ہوئے تشریف لایا, اجڑے گھروں کو آباد فرماتے ہوئے آیا, زندگی کی سوغات بانٹتے ہوئے آیا, قبروں سے مردوں کو اٹھا اٹھا کے زندگی کا پیغام. بے شک سبحان اللہ. انقلاب وہ ہے جو آمنہ کے لال کے گھر سے. اسی لیے میں نے کہا سپر پاور یہ نہیں. اور سے بولو یار, یہ بتاؤ مارنے والا بڑا ہوتا ہے بچانے والا بڑا ہوتا ہے؟ ارے تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ تو تم نے دوسرے کی کتاب میں پڑھا تھا, اب تو چیپٹر بند ہو گیا. ہم نے بھی پڑھا تھا دوسرے کی کتاب میں, مارنے والا بڑا نہیں ہوتا بچانے والا بڑا ہوتا ہے. یہ سارے کا سارے مار رہے ہیں جی, توجہ ہے, یہ مار رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت قدم قدم پہ بچا رہے ہیں. اور سے بولو قدم قدم پہ. انہوں نے بوڑھوں کو بچایا, انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچایا, انہوں نے مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی رکھا اور سرکھا کا پہلا سوال انہوں نے اٹھایا. زور سے بولو, آج لوگ مہیلا کو نیائے دو, مہیلاؤں کو نیائے دو. آوازیں اٹھتی ہیں تو مہیلاؤں کو نیائے دو. جب یہ آواز اٹھتی ہے, جب یہ آواز کہیں سے اٹھتی ہے تو میرے دماغ میں ایک نقشہ بن جاتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں مہیلاؤں کو نیائے دو, گویا وہ بھیڑیے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بکریوں کو کھولو. بکریوں کو کھولو, بھیڑیے یہ کیا کریں بکریوں کو کھولو, مہیلاؤں کو نیائے دو. توجہ ہے. اب جن بکریوں کو تجربہ نہیں ہے وہ رسی توڑانے کی, ہریالی ہے, سرسبزی ہے, او بہت اچھا ماحول ہے, ارے بہت اچھی ہوا چل رہی ہے, مجھے جانا چاہیے. بوڑھی بکری کہیں نہیں ٹھہر گیا, بھیڑیا کھڑا نہیں مانی. توجہ ہے. رسی توڑائی بھاگی, کالج میں بھیڑیا تھا لٹ گئی, آفس میں بھیڑیا تھا لٹ گئی, روڈ پہ بھیڑیا کھڑا تھا لٹ گئی. کہتے مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی بات, جب مہیلا جناب والا پوری دنیا میں مہیلا کے ساتھ مہیلا کے ادھیکاروں کا ہنن ہوتا تھا, جب مہیلاؤں کے حقوق کا جب پامال کیا جاتا تھا, جب لڑکی کو زندہ قبر میں اتارا جاتا تھا, جب بیوہ عورت کو منحوس گھوشت کر دیا گیا تھا, عزت و جلال خدا کی قسم سب سے پہلی آواز اگر کسی نے دنیا میں اٹھائی تھی ان مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی رکھا کے لیے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت نے اٹھائی تھی. قبر میں سونے والی بیٹی کو جناب والا مصطفیٰ نے قبروں سے اٹھا اٹھا کے زندگی کی خیرات بانٹ دی. بتاؤ یہ جناب ادھیکاروں کی رکشا نہیں ہے؟ اور بیواؤں کو ایران کے کلچر نے منحوس گھوشت کر دیا, یونان کے کلچر نے منحوس گھوشت کر دیا. بھارت کے کلچر میں ایک عورت کا پتی جب مر جاتا تھا تو پتی کے ساتھ پتنی کو جلا کر یعنی ستی کر دیا جاتا تھا اور جناب والا ختم کر دیا جاتا تھا. کہنے کا مقصد بیوہ
मनहूस है, जंगल में छोड़ दो। हजरात ये रीत, ये कुरीति पूरी दुनिया के पर्दे पे फैली हुई थी, मगर लाखों करोड़ों सलामों मदीने वाले मुस्तफा पर। जब उसने इस कुरीति को पूरी दुनिया में देखा तो अल्लाह की कसम ऐसा फैसला कर लिया, ऐसा तारीख साज फैसला, ऐसा तारीख साज फैसला कर लिया, ऐसा तारीख साज फैसला कर लिया कि जब तक दुनिया सलामत रहेगी मुस्तफा जान रहमत को खिराज मोहब्बत पेश करती रहेगी। 25 साल के कुआरे नबी ने, 25 साल के कुआरे पैगंबर ने, 25 साल के मुस्तफा जान रहमत ने जो कुआरा है, 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा लिया, निकाह कर लिया। अबे से मुस्तफा की लाइफ को छोड़ने वाले आवारा कुत्ता, मुस्तफा शादी करने नहीं आया था, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत तो खुदा की कसम अपने गुलामों को शादियों के तौर तरीके सिखाने आया था। वो तभी गुजरी महिला का हाथ पकड़ के जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचाना। नारे तकबीर, शादी अगर वो करता, नारे 25 साल का रिसालत, 22 साल की लड़की से शादी करता, मगर 25 साल के कुआरे ने 40 साल की बेवा को सीने से लगा के ये साबित कर दिया कि बेवा मनहूस नहीं होती, बेवा बरकत का निशान होती है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला, मैं बात तफसील में नहीं ले जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाबे वाला इस लड़की को कब्र से उठाया, इस औरत को जंगल से निकाल के गमखारी करने वाला और जनाबे वाला इन मनहूस साबित करने वालों के कल्चर में पहली बार बरकत का निशान करार देने वाला पैगंबर सबसे पहले महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। तुम पर अगर एहसान है तो अमेरिका का नहीं है, यूरोप का नहीं है। हजरात अगर एहसान है इस औरत पे तो मेरे मुस्तफा का है, मेरे नबी का है। इसीलिए मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, अमेरिका यूरोप के कल्चर में कल्चर की फॉलोइंग की जरूरत नहीं है, बर्बाद कर देगा ये सारा कल्चर, कहीं की नहीं रहोगी। अगर आबादी चाहिए मुस्तफा को याद करो, वो तुम्हारे मोहसिन है। बात तवील हुई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये मारने वाले हैं, बचाने वाला पैगंबर इस्लाम है। बच्चों को बचाता है, बूढ़ों को बचाता है, औरतों को बचाता है, पूरी दुनिया को बचाता है। हज़रात मोहतरम बचाने वाला है ये जनाबे वाला, ये जो सुपर पावर आज थर कांप रहे हैं, आमने सामने है। हज़रात मोहतरम सिर्फ मोहरे हैं, असल राज अल्लाह का है। जिस गवर्नमेंट, जिस हाकिमुल हाकिमीन ने पूरी दुनिया का निजाम चलाने के लिए मदीने वाले मुस्तफा को पूरी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बना के भेजा, जिसके 2 राज्य हैं, जमीन पर भी राज है, आसमान पर भी राज है। यहाँ भी मंत्रिमंडल है, वहाँ भी मंत्रिमंडल है, यहाँ भी मिनिस्ट्री बोर्ड है, वहाँ भी मिनिस्ट्री बोर्ड है। दुनिया में पहली बार अगर किसी ने मिनिस्ट्री बोर्ड फॉर्म किया है तो मुस्तफा ने मंत्रिमंडल बनाया। यहाँ 2 मंत्री है, वहाँ भी 2 मंत्री है। फरमाते मेरे 2 मंत्री जमीन पर हैं, मेरे 2 मंत्री आसमान पर हैं। किसी ने पूछा या मुस्तफा ये जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं लिया वज़ीरान फिल अर्ज़ व लिया वज़ीरान फिस समा, आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। जमीनों में 2 मंत्री हैं, आसमानों में 2 मंत्री हैं। एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। आसमानों वाले मंत्री 2 हैं, एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मिकाईल है। बादशाह है, राजा है। कई बार मगरिब से पहाड़ों के पीछे जाके छुप जाने वाले सूरज को मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का इशारा करके पहाड़ के पीछे से निकाल के असर के मकाम पर लाके खड़ा कर दिया। राजा है, कंकरियों से कलमा पढ़वाता है, राजा है। अबू जहल के हाथ में कंकरियों से कलमा पढ़वाता राजा है। डूबे हुए सूरज को वापस बुलाता है, राजा है। चांद के 2 टुकड़े कर देता है, राजा है। हज़रात मोहतरम राजा है। हाँ मेरा मुस्तफा प्यारा नबी, प्यारा पैगंबर, ए लोगों पेड़ों को अपनी बारगाह में बुला लेता है, राजा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। राजा है, राजा। मगर एक दिन ये राजा, एक दिन ये शहंशाह, एक दिन ये सुल्तान जरा थोड़ा जनाबे वाला जरा गमगीन हो गया। एक दिन जनाबी ये राजा जरा गमगीन हो गया, दिल बर्दाश्त हो गया। एक दिन ये राजा, एक दिन इस राजा का जरा दिल टूटने सा लगा और जनाबे वाला ये टूट शकिस्ता खातिरी
شکستہ خاطری کے ساتھ یہ شہنشاہ جناب والا جا کے عشاء کی نماز کے بعد اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں آرام فرمانے لگا. اللہ کو کہاں گوارا کہ اس کے راجہ کا دل ٹوٹے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے محبوب کا دل ٹوٹے اللہ کو گوارا نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا دل ٹوٹ جائے یہ اللہ کو گوارا نہیں, اس کی رحمت کو گوارا نہیں. حضرات محترم, لوگ کہتے ہیں واٹ از امیج آف ہولی پروفٹ, واٹ از امیج. میں وہابیوں سے کہنا چاہتا ہوں, ابے بے ایمان دیوبندیوں اور بد دماغ وہابیوں, تم مصطفیٰ کی امیج کی باتیں کرتے ہو. مصطفیٰ کی امیج یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اے محبوب تجھے راضی کر لوں گا, تو محبوب کہتا میں راضی نہیں ہوں گا. تو اللہ یہ نہیں کہتا تو راضی نہیں ہوگا میرا کیا بگاڑ لے گا. اللہ ایسے نہیں کہتا ہے, بلکہ اللہ جبرائیل سے کہتا ہے جا کے میرے محبوب سے پوچھ میرا محبوب راضی ہوگا کیسے. وہ جیسا راضی ہوگا میں اپنے محبوب کو راضی کروں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ, جامعہ اشرفیہ حبیبیہ برکاتیہ, جشن دستار بندی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بہت خوب حضرت, بہت خوب. پریشان سبحان اللہ, میرا جی چاہتا کہ سبحان اللہ. میرا جی چاہتا ہے کہ وہابیوں کی عقلوں پہ مرثیے پڑھوں. جی جی, واہ واہ, کیا ماحول ہو گیا حضرت. ان کی وجہ سے بربادی آ گئی آج دنیا میں. ان کی وجہ سے ہم لٹ گئے, ان کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے, ان کی وجہ سے ہم تاراج ہو گئے. آج ان کی وجہ سے قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں. انہی کی وجہ سے جناب والا پوری دنیا میں جو ظلم و ستم وحشت و بربریت کا ماحول ہے صرف دیوبندیوں کی وجہ سے. انہوں نے نبی کو ناپنے کی کوشش کی, اللہ نے پوری دنیا کو ناپ دیا. جناب والا دیکھو نا, یہ اللہ ہے, اللہ قہار ہے. جی ہاں, جی ہاں. ارے توجہ ہے, ان کی وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں. گیہوں کو تو پس نہیں تھا, ان کا کیا قصور تھا. ہائے 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 ہائے. بولو گیہوں کو تو پس نہیں تھا, ان کا کیا قصور تھا. ارے بولو گیہوں کو تو پس نہیں تھا, ان کا کیا قصور تھا. تو ان کا قصور یہ تھا, ان کا قصور اتنا تھا کہ وہ گیہوں میں مل کے رہتا تھا. رہ لے گیہوں کو تو پس نہیں تھا, ان کا قصور اتنا تھا کہ وہ گیہوں میں مل کے رہتا تھا. وہابیوں کی چائے پینے والوں, وہابیوں کی دعوتیں اڑانے والوں, اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرنے والا, پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرنے والوں سے عمران حنفی کا کیا بگاڑ لوگے یا مولانا عبدالسلام کا کیا بگاڑ لوگے. جناب والا تم بگاڑو گے, اپنا بگاڑو گے. وہابیوں اور غداروں کی وجہ سے, ان ظالموں کی وجہ سے تم ہو. بابا آدم کو جنت سے باہر آنا پڑا. کیا بات ہے, کیا بات ہے حضرت, کیا بات ہے. بابا آدم کو جنت سے باہر آنا پڑا ان غداروں کی وجہ سے. جی ہاں مولانا کتنی بڑی بات ہو گئی, غداروں کی وجہ سے بابا آدم تھوڑی آئے. بابا آدم تو گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا اس لیے آئے. توجہ ہے. جی ہاں, جی ہاں. مگر یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان جیسا جلیل القدر عالم دین, بڑی زبردست شخصیت کے مالک ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی, جنہوں نے جاء الحق جیسی کتاب تحریر فرمائی. شارح بخاری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی عبدالقیوم ہمارے علاقے کی شان پوچھو, کتنی بڑی ہستی کے مالک ہیں. وہ فرماتے ہیں گیہوں کا دانہ تو ایک راستہ تھا. جی ہاں, گیہوں کا دانہ تو ایک راستہ تھا. انہیں اس لیے زمین پہ آنا پڑا کہ ان کی پیٹھ میں غدار تھے. ان غداروں کی جگہ جنت نہیں تھی. ہائے 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 ہائے. ارے جنت تو ایمان والوں کے لیے ہے, جنت تو وفاداروں کے لیے ہے, جنت تو جناب والا غداروں کے لیے تھوڑی ہے. اس لیے اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ آدم تمہاری پیٹھ میں وفادار بھی ہیں, تمہاری پیٹھ میں غدار بھی ہیں. جنت تو تمہارے لیے ہے اور وفاداروں کے لیے, مگر تمہاری پیٹھ میں جو یہ غدار ہیں میرے اور میرے مصطفیٰ کے جو غدار ہیں, ان غداروں کے بوجھ کو جاؤ جنت سے باہر جاؤ, زمین پہ ان غداروں کے بوجھ کو پھینکو اور
واپس جنت میں آ. جنت تو تمہارے لیے ہے مگر یہ غداروں کا بوجھ پھینک کے آ جاؤ. کیونکہ حضرت آدم کی پیٹھ میں وفادار بھی تھے, حضرت آدم کی پیٹھ میں غدار بھی تھے. ارے تھے نہیں, موسیٰ جیسا وفادار تھا, فرعون جیسا غدار تھا, جیسا وفادار تھا, نمرود جیسا غدار تھا, مصطفیٰ جیسا وفادار تھا, ابو جہل جیسا غدار تھا, اور جناب حسین جیسا وفادار تھا, یزید جیسا غدار تھا. غدار بھی تھے اس پیٹھ میں. تو اللہ کی مشیت یہ تھی کہ جاؤ جنت سے زمین پہ جاؤ اور ان غداروں کا بوجھ پھینکو اور واپس یہاں آ جاؤ. تو جناب والا دیکھو, ان کی وجہ سے زمین پہ آنا ہوا, ان کی وجہ سے قیامتیں آ گئیں دنیا میں. جناب والا یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں سب مصطفیٰ کے دشمنوں کی وجہ سے آ رہی ہیں, ان غداروں کی وجہ سے آ رہی ہیں. اس لیے جناب والا ماشاءاللہ, اور میرے پاس اب فرمائشیں ایک دم پوری نہیں ہوں گی, کیا ہو گیا؟ فرمائشیں آ رہی ہیں. اس موضوع پہ بولیے اور اس موضوع پہ, تو ساری فرمائشیں تھوڑی پوری کرنا. نہ کوئی فرمائش پوری نہیں ہوگی, اپنی مرضی سے بولیے. ہاں ہاں, ایک رات میں ساری فرمائشیں پوری کر دو نا. یا تم سن لو گے صبح تک؟ بتاؤ صبح تک کتنے لوگ سن لو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ماشاءاللہ سبھی سن لیں گے امید ہے, مگر میں زیادہ نہیں, بس حضور والا کسی کی فرمائش آئی ہے کروں گا انشاءاللہ نظر ادھر بھی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ رہے, آپ سے بڑا خوش ہے اور آپ پر قربان. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور اس ادارے کو آج یہ منظر, یہ خدا کی قسم, یہ چہرہ مدرسے کا جو بدلہ ہے, یہ انقلاب آیا ہے, حضرات یہ علامہ سعدی, علامہ دانش سعدی کی برکتیں ہیں اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے. میں اس کے اسٹاف کو, مولانا قاسم قاری غلام ربانی, مفتی حماد, مفتی حامد, سب کو جناب دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے کہ آج آپ نے محنتیں کی اور آج الحمدللہ یہ چمن یہاں آباد ہو گیا. کیا بات ہے. میں کروں گا باتیں انشاءاللہ, اگر آپ کی توجہ ہو تو تھوڑا سا اور آگے بڑھ لوں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ, اور زور سے, اور زور سے تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ. وہابیوں دیوبندیوں کی عقلوں پہ بیٹھ کے مرثیے پڑھوں. اور فرق دیکھو, تمہیں فکر نہیں ہوتی اپنی سنیت کی, جی تمہیں نہیں ہوتی, کچھ بھی ہو جائے. رتن پور جیسے بڑے گاؤں میں ایک وہابی تقریر کر کے چلا گیا اور آرام سے چلا گیا, آرام سے چلا گیا. سنی کہاں کسی کو ٹچ کرتے ہیں, اور وہابیوں کے گاؤں میں کوئی سنی مولانا پھٹک نہیں سکتا. جی ہاں, پھٹک جائے گا تو اس کے طرح طرح کے تجسس والے سب پیچھے سے, سامنے سے, دائیں سے, بائیں سے, آگے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں ایک ایک گاؤں میں ایک وہابی ہوتا ہے اور آدھے گاؤں کو وہابی کر دیتا ہے, جی, اور پورا سنیوں کا گاؤں ایک وہابی کو سنی نہیں کر سکتا. کیا ہم تو جائیں گے کھانے, ہم تو جائیں گے کھانے, ہم تو جائیں گے کھانے. تو کھانے جائیں گے, وہ بھی تو کھا رہا, وہ بھی تو کھا رہا, وہ بھی تو کھا رہا. کسی کا کیا بگاڑے گا؟ ایک وہابی آدھے گاؤں کو سنی بنا, ایک وہابی آدھے گاؤں کو وہابی بنا دیتا ہے, اور پورا سنیوں کا گاؤں ایک وہابی کو سنی نہیں بنا سکتا. مصطفیٰ جان رحمت کی امیج کا سوال اٹھانے والوں, یہ شان ہے ذرا سا دل ٹوٹا مصطفیٰ جان رحمت کا, تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر ہمیں کہا گوارا کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے. پوری دنیا کے سلطانوں چلو ذرا سرکاری دورے پہ آ جاؤ, دنیا دیکھ لو. سبحان اللہ, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. معراج کی رات آ گئی, جبرائیل کا آرڈر ہوا, دولہا بناؤ میرے محبوب کو. حتیم کعبہ میں دولہا بنا دیا گیا مصطفیٰ جان رحمت کو. خدا کی قسم براق پیش کیا گیا, براق آیا, شوخی والا تھا مصطفیٰ جان رحمت. براق پہ سوار ہوئے, حضرات محترم بیت المقدس میں گئے. 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو نماز پڑھائی, لباس بدلا گیا, آسمانوں کا سفر شروع ہوا. یہ سرکاری دورہ ہے. ہم نے دیکھا ہے دنیا میں منتریوں کے جب دورے ہوتے ہیں تو جام لگ جاتا ہے, جام لگ جاتا ہے, اور پولیس پرشاسن سارا کا سارا روڈوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہٹاؤ ہٹاؤ, یہاں سے کوئی کار نہیں جائے گی, یہاں سے کوئی سواری نہیں جائے گی, یہاں سے کوئی ٹرک نہیں جائے گا, یہاں سے کوئی وان نہیں جائے گا. منتری جی آ رہے ہیں, منتری جی
نبی آ رہے ہیں. حضرات معراج کی رات میں بھی ایسا ہی ہوا جب پوری دنیا کا یونیورسل پرائم منسٹر سرکاری دورے پہ چلا. اللہ نے حکم فرما دیا, اللہ نے حکم فرما دیا, فرشتہ دو رویانہ زمین سے لے کے آسمان تک صف باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور سورج سے کہہ دو جہاں ہے وہی رک جائے, چاند سے کہہ دو جہاں ہے وہی رک جائے, گردشوں سے کہہ دو جہاں ہے وہی رک جائے. جو سو رہے ہیں انہیں سونے دو, جو جاگ رہے ہیں انہیں جانے دو. پوری دنیا کا پردہ جام کر دو, پوری دنیا کا پردہ جام کر دو اور ساری دنیا میں یونیورسل جام لگا دو. ساری دنیا کو جام کر دیا گیا. سورج جام, چاند جام, زمین جام, آسمان جام. صوفیہ فرماتے ہیں 27 سال تک جام رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زور سے بولو, زور سے. مگر دنیا میں جام لگتے ہیں تو مریض مر جاتے ہیں, دنیا میں جام لگتے ہیں تو کمزور مر جاتے ہیں. جام لگ گیا ہے جناب والا, اب آگے کیسے بڑھیں؟ مگر خدا کی قسم یہ دنیا کے لوگوں کا جام نہیں, یہاں تو ہر چیز بند کر دی گئی, ساری گردشیں بند کر دی گئی. جناب والا اگر زنجیر ہل رہی تھی تو وہیں پہ جام کر دی گئی. اب جب دوبارہ آرڈر آئے گا تو زنجیر وہیں سے شروع ہو جائے گی. حضرات محترم مرض کرنا چاہیے. ہمارے گاؤں میں 3 عمران بہت مشہور ہیں. ایک میں مشہور ہوں, اللہ تعالیٰ کے کرم سے پوری دنیا میں مشہور ہوں. ایک یہ عمران مشہور ہیں, عمران بھائی, یہ بھائی ہیں, جہاں مل جائے سب لوگ بھائی سلام. یہ عمران بھائی ہیں. ایک ہمارے گاؤں میں ڈاکٹر عمران ہیں, وہ MBBS اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. باشرہ ہیں, نمازی ہیں, روزے دار, پرہیزگار. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر مہینے مدرسے کو بھی باقاعدہ ایک نذرانہ ہر مہینے ریگولر آتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ 3 عمران ہیں الحمدللہ, اور تینوں آپ کے سامنے ہیں. اور ماشاءاللہ داڑھی عمران, ان کے بھی داڑھی, میری بھی داڑھی, اور ڈاکٹر صاحب کی بھی داڑھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ ان کی جو لائن ہے حضرت, ان کی لائن تو عجیب لائن ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آباد رکھے, مصیبتوں سے بچا کے رکھے, حاسدوں کی نظر سے بچا کے رکھے, اور مولا تعالیٰ پیارے نبی کے وسیلے سے عزت میں 4 چاند لگائے. سرکاری دورہ شروع, جام لگ گیا, جو چیز جہاں ہے وہیں رہے گی. مصطفیٰ جان رحمت آسمانوں پہ, آسمان سے دوسرے سے تیسرے پر, چوتھے پر, 5ویں پر, 6ٹھے پر, 7ویں پر. اور جناب والا یہاں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین نے عرض کیا سرکار یہاں سے آگے آپ تشریف لے جائیں, اب میں نہیں جا سکتا. جناب والا حضرت جبرائیل امین سے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا, یاد کرو جبرائیل, تم نے تو میرے دادا جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ایک دن یہ کہا تھا کہ مجھے دے دیجیے اپنا میسج کیا ہے, میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. جبرائیل آج تم بھی سن لو, محمد وہاں جا سکتا ہے جہاں تم بھی نہیں جا سکتے. کہہ دو سبحان اللہ, تڑپ کا کہہ دو سبحان اللہ. علماء نے لکھا ہے جناب والا, علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ زمین پہ چل رہے تھے اس وقت لباس بشریت میں تھے, لیکن کوئی بشر اڑ نہیں سکتا, اس لیے بیت المقدس سے مصطفیٰ کا لباس بدل دیا گیا تھا, اور وہ لباس فرشتوں والا دے دیا گیا تھا, یعنی ملکوتیت کا لباس پہنا دیا گیا تھا. اب جناب والا فرشتے جناب والا اڑ سکتے ہیں, فرشتے جا سکتے ہیں ہواؤں میں, حضرات محترم فضاؤں میں, آسمانوں میں. تو سدرۃ المنتہا تک یہی لباس کام کر رہا تھا, لیکن سدرۃ المنتہا جہاں پہ حضرت جبرائیل امین بھی آگے نہیں بڑھ سکتے, فروغ تجلی بسودت پرم, اگر یہ اکثر منہ برتر پرم, پھر لباس بدل دیا گیا مصطفیٰ جان رحمت کا. جانتے ہو وہ کون سا لباس تھا؟ وہابی کو کیا معلوم, بندر کیا جانے ادرک کا مزہ, جو مصطفیٰ جانے. ابے یہ کیا پہچانے گا مصطفیٰ جان رحمت کو؟ مکے سے چلے تو لباس بشریت, جناب بیت المقدس سے چلے تو لباس بشریت چینج کر دیا گیا. جناب والا سرحدوں, الگ الگ سرحدوں اور الگ الگ ملکوں میں لباس بدل دیے جاتے ہیں. اس وقت میں کرتا پہن رہا ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کشمیر میں جاؤں گا تو جناب والا مجھے
कोट पहनना ही होगा, शेरवानी पहननी ही होगी। और अगर आगे बढ़ गया, मैं उधर हॉलैंड की तरफ चला गया तो एक शेरवानी का चारों तरफ आग ही आग जलानी पड़ेगी, लिबास बदल देते हैं। अगर लिबास नहीं बदलेंगे तो जनाब वाला वहाँ के मौसम का हाल मुतासिर कर देगा। अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, नबी ज़मीन पे है लिबास बशरियत, मुस्तफ़ा जिब्राइल के साथ है तो लिबास मलकूतियत। मगर जब जिब्राइल ने एतज़ार किया सरकार में आगे नहीं बढ़ सकता, तो जहाँ वहाँ से फरिश्ता भी नहीं जा सकता, फरिश्तों का रसूल भी नहीं जा सकता, तो फतेहपुर मलकपुर और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, अब मुझे बताओ कौन सा लिबास था जो मुस्तफ़ा को पहनाया गया? बताओ कौन सा लिबास? अरे जहां से मलकूतियत का लिबास काम ना कर सके, बशरियत का लिबास काम ना कर सके, अब मुस्तफ़ा को कौन सा लिबास दिया? हमारे उलमा फरमाते हैं ये तीसरा लिबास था, और ये लिबास था लिबास हकीकत, ये हकीकत का लिबास था, वो लिबास दिया गया। और मुस्तफ़ा लिबास हकीकत पे मलबूस होकर सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े, दन्ना फतदन्ना की पोजीशन आ गई। जनाबे वाला आ जाओ, करीब आ जाओ। मुस्तफ़ा ने नाले ने पाक उतारना चाहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना 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 मेरे महबूब, वो मूसा थे, वो कोहे दूर था, ये अर्श है और तुम मेरे महबूब हो। नाले ने पाक उतारने की जरूरत नहीं है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह बेहतर जाने रात और न्यास की क्या क्या बात है महबूब और मुहिब के दरमियान हुई। हज़रात अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब मेरे लिए क्या लाया? मुस्तफ़ा जान रहमत ने अर्ज किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अर्ज किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। रात और न्यास जनाबे वाला, रात और न्यास की क्या क्या बातें हैं महबूब और मुहिब के दरमियान जनाबे वाला, उन सबका तो मुझे नहीं मालूम, मगर एक हदीस मैंने पढ़ी है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से, मेरा महबूब सरकारी दौरे पर, मेरा महबूब पूरी दुनिया का सुल्तान सरकारी दौरे पर अल्लाह से पूछता है, ए मेरे मौला तूने आदम को ये दिया, तूने मूसा को ये दिया, तूने दाऊद को ये दिया कि लोहा तक उनके हाथों में, इन्नका सख्खरतल बहर ले मूसा, तूने समंदर को मूसा के लिए मुसख्खर कर दिया। इन्नका सख्खरतल हदीद ले दाऊद, तूने दाऊद के लिए लोहे को पिघला दिया। ए अल्लाह तूने आदम को ये दिया, मूसा को ये दिया, तूने दाऊद को ये दिया, फमादा जानतनी, ए मेरे महबूब तुझे, तूने मुझे क्या दिया? ए मेरे मेला मुझे क्या दिया? तो मेरा रब फरमाता, ए मेरे महबूब जो मैंने तुझे दिया वो जमाने में किसी को नहीं दिया, वो जमाने में किसी को नहीं दिया। मेरा महबूब पूछता है, ए अल्लाह मुझे दिया क्या है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब मैंने तुझे ये दिया है, मैंने तुझे ये दिया है कि अल्लाह ज़ुकिरता इल्ला इल्ला ज़ुकिरतो इल्ला ज़ुकिरता। ए मेरे महबूब मैंने ये तुझे ये दिया है कि जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा साथ में मोहम्मद तेरा नाम लिया जाएगा। अरे अल्लाह होगा, साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। जमीनों में मेरा नाम, जमीनों में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, आसमानों में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, फिजाओं में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, जन्नत के मेन गेट पे मेरा नाम, साथ में तेरा नाम। ये मेरे महबूब फिजाओं में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, खलाओं में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम। ए मेरे महबूब जहां जहां अल्लाह अल्लाह होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। दिया है तू वो कहाँ है, तू कहाँ है? हज़रत ये एक सरकारी दौरा है, संपन्न नहीं होता। 27 साल लगे हैं, सूफिया फरमाते हैं। हज़रत तफसील में जाऊंगा लंबा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वापसी चाहता हूँ और जनाब अपनी बात को आखिरी रूप देकर आपसे रुखसती की तैयारी करता हूँ। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। बहुत मोहब्बत से सुन रहे हो तुम, प्यासे हो तुम जनाब वाला बहुत सुनना चाहते हो, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ वापस आता हूँ। अल्लाह मुझे भी और तुम सबको दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए। इस तरह 4 चांद लगाए। अभी कोई जाने की तैयारी ना करे, अभी जनाबे वाला फाइनल मोड़ बाकी है। अगर डिटेल में जाऊंगा लंबी हो जाएगी, गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जनाबे वाला बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ साइंटिस्टों ने भी देख लिया है आंखों से कि जहाँ जहाँ
جہاں اللہ کا نام ہے وہاں ساتھ میں محمد رسول اللہ کا نام ہے. زور سے کہہ دو یار سبحان اللہ. اس لیے ہم نے دیکھا ہے سائنس والے زمینوں میں گئے تھے, اللہ کا نام دیکھا, محمد کا نام ساتھ میں دیکھا. سائنس والے ابھی پچھلے دنوں چاند پہ گئے تھے. حضرات محترم کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا, تو سائنس والوں نے کہا ہم نے اپنے کانوں سے اذان کی آواز سنی ہے, اللہ کا نام تو ساتھ میں محمد کا نام. اور ابھی چند دنوں پہلے ایک سائنٹسٹ ناسا کی بہت بڑی ادھیکاری نام ہے سنیتا ولیم, سیٹلائٹ میں گئی تھی, 6 مہینے تک رہ کے آئی ہے سیٹلائٹ میں, اوپر انترکش میں 6 مہینے سنیتا ولیم رہ کے آئی ہے. اور وہ جناب والا کس بات کی گواہی دیتی ہے, تم حیران رہ جاؤ گے, تم حیران رہ جاؤ گے. مگر تمہیں خبر ہی کہاں ہے, تم ڈیفینس ہی کہاں کرتے ہو, تم مولویوں کا بیٹھتے ہی کہاں ہو, مولویوں کی نکتہ چینیاں کرتے ہو, جلسوں میں آتے ہو, 4 منٹ 5 منٹ بیٹھو, شیطان بھڑکا دیتا بہت ٹائم ہو گیا, بہت ٹائم ہو گیا, اٹھو یہاں سے جلدی سے پھوٹ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شامیانہ گر جائے اور ہم سب مر جائیں, شامیانے کے بوجھ میں کہیں ہمارا دم نہ نکل جائے. حضرات محترم تم بیٹھتے ہی کہاں ہو, تم اس مخلوق خدا کو پسند ہی کہاں کرتے ہو. چوراہے چوراہے ان کی غیبتیں ہوتی ہیں, چغل خوریاں ہوتی ہیں, مدرسے والوں کے استہزے ہوتے ہیں, معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ. تم کیسے ڈیفینس کرو گے اپنا؟ آج دنیا تم سے پوچھ رہی ہے قرآن کا فائدہ کیا ہے, بتا سکتے ہو قرآن کا کوئی فائدہ؟ آج دنیا پوچھتی ہے مدرسوں کا فائدہ کیا ہے, بتا سکتے ہو کوئی فائدہ؟ آج دنیا پوچھتی ہے واٹ از دا پروفٹ آف ہولی پروفٹ, مدینے والے مصطفیٰ کا فائدہ کیا ہے, تم نہیں بتا سکتے نبی پاک کا فائدہ کیا ہے. حضرات محترم بتاؤ, اگر تم بتا سکتے ہو تو مجھے بتا دو حضور کا فائدہ کیا ہے. آج حضور کی شان میں معاذ اللہ گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کر رہے ہیں, اور جناب والا اللہ بدلہ بھی لے رہا ہے. جی ہاں, جی ہاں, اللہ بدلہ بھی لے رہا ہے. حضرات تم بتا سکتے ہو نبی کا کیا فائدہ ہے؟ 1 سیکنڈ میں سن لو. اگر دنیا تم سے پوچھے نبی کا فائدہ کیا ہے, تو سینہ چوڑا کر کے کہو نبی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی ہیں تو سارا زمانہ موجود ہے, نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. زور سے بولو, زور سے. ارے نبی نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا, سب تباہ ہو جاتے, زمین اٹھ جاتی, آسمان سمٹ جاتا. مصطفیٰ موجود ہیں اسی لیے ساری دنیا موجود ہے, ساری دنیا. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور جناب والا بہت لمبی تفصیل ہے, جانا نہیں چاہتا, بس اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں مدرسوں سے پیار کرو, قرآن شریف سے محبت کرو, عالموں کی صحبتوں میں بیٹھو تاکہ وقت کے سلگتے مسائل کا جواب دے سکو. چوراہے پر کھڑے ہو کر آج لوگ تم سے طرح طرح کی باتیں پوچھتے ہیں, کوئی سوال کوئی ادھر سے آ رہا, کوئی سوال ادھر سے آ رہا ہے, جواب دو. کیا جواب دے سکتے ہو؟ آخری باتیں کرتا ہوں, توجہ کی ضرورت ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے, ارے اجازت ہے تھوڑا اور بولوں؟ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آپ نے مدرسے میں جذباتی ہو گیا ہوں, میرا مدرسہ ہے نا, میرا مدرسہ ہے, میں جذباتی ہو گیا ہوں, کیا کروں؟ جی تو چاہتا تھا ساری رات بیٹھاؤں تمہیں, مگر بڑی تیز تیز بول کے جلدی جلدی زیادہ باتیں کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے, کیا گواہی لے کے آئے؟ سنیتا ولیم جب نیچے آئیں تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے انہیں گھیر لیا اور گھیر کے ان سے پوچھا واٹ ڈیڈ یو سی سنیتا ڈیورنگ دا وزٹ ٹو سیٹلائٹ, اوپر گئی تھی کیا دیکھ کے آئی ہو؟ تو سنیتا بولی اف آئی ایکسپریس واٹ آئی وٹنس یو کینٹ بلیو اٹ, جو ہم دیکھ کے آ رہے ہیں اگر بیان کر دیں برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا کچھ تو بتاؤ, تو کہنے لگی کلوز دا ڈورز, دروازے بند کر لو. کیوں کروا رہی ہیں دروازے بند؟ دروازے بند اس لیے کروا رہی ہیں تاکہ بات پھیل نہ جائے, مگر لاکھ بند کروا لو سنیتا, عقل کے پجاریوں لاکھ بند کروا لو دروازے. خوشبو تو خوشبو ہے, خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی, اور خوشبو کا گلا کاٹنے کے لیے بھی دنیا میں آج تک کوئی تلوار نہیں بنی. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اسلام کو کھا جائیں گے, ہم اسلام کو مٹا دیں گے, we will kill Islam,
ہم اسلام کا سروناش کر دیں گے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کوئی آگرے کا پیٹھا ہے کھا جاؤ گے، متھرا کا پیڑو ہے نگل جاؤ گے، مراد آباد کی بریانی ہے چمچیوں سے چٹخارے لے کے، یا گجرولا کی کھیر ہے، بمبئی کا افلاطون ہے، ایک ہی سانس میں ختم کر دو گے۔ ارے سنو، عزت و جلال خدا کی قسم، اسلام خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، اسلام خوشبو ہے، اور اس خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی، اور اس خوشبو کا گلا کاٹنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی تلوار نہیں بنی۔ جو اسلام سے ٹکرایا وہ چور چور ہو گیا، اور ہمارے اسلام کا سورج آج بھی پوری آنو بان کے ساتھ چمک رہا ہے، پوری آنو بان کے ساتھ چمک۔ تڑپ کے کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ؟ ارے نہیں چمک رہا ہے کیا؟ مٹانے والے مٹ گئے، ختم ہو گئے، ہلاکو مر گیا، چنگیزہ مر گیا۔ ارے چنگیزہ مر گیا، ہلاکو مر گیا، یزیدہ مر گیا۔ سبحان اللہ۔ اور بلکہ جتنے فرقے آئے تھے وہ فرقے بھی ختم ہو گئے، اور سنیت کل بھی زندہ تھی اور آج بھی 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں فرقے بہت آئے ہیں، ہر دور میں آئے ہیں فرقے۔ یہ آج کے دور میں نہیں آیا کہ دیوبندی آ گیا، لوگ بڑھ گئے، بہت بڑھ رہے ہیں، بہت بڑھ رہے ہیں، بہت بڑھ رہے ہیں، وہابی بڑھ رہے ہیں، وہابی بہت بڑھ رہے ہیں، یہ مولوی بڑھا رہے ہیں، مولوی کیوں کر رہے ہیں؟ بہابی بہت بڑھ گئے۔ ابے بہابی کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک دور گزرا ہے، ان مولویوں سے پوچھ کے دیکھو، بڑے بڑے علماء، میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، مگر جناب والے یہ علم والے لوگ بیٹھے، ان سے پوچھ کے دیکھ لو، اتنے بڑے بڑے مولانا عبدالسلام قبلہ کی توجہ چاہتا ہوں، بار بار فکر رہتی ہے، تشویش رہتی ہے، ہر وقت چنتا کا وشے رہتا ہے ان کے لیے، ہر وقت چنتت رہتے ہو۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت فرقے آئے ہیں آج تک مول صاحب، کوئی فرقہ نہیں بچا ہے، اور اتنے فرقے آئے انہوں نے نام تک نہیں سنے ہوں گے، اگر سنے ہو تو بتاؤ۔ ایک فرقہ آیا تھا سنیت کو مٹانے کے لیے، اس کا نام تھا جہمی۔ نام سنا ہے تم نے جہمیوں کا؟ ارے سنا؟ میں نے تو سنا نہیں۔ اتنے تھے چاروں طرف جہمی 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 جہمی، ایسا لگا جو سنیت اب گئی، سنیت تب گئی، سنیت مر گئی، سنیت ختم ہو گئی، ایسا لگا سنیت کا چراغ اب گل ہو ہی جائے گا، چاروں طرف جہمی جہمی۔ مگر تم کہہ رہے ہو ہم نے جہمیوں کا نام ہی نہیں سنا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جہمی کدھر گئے؟ تو جواب یہ ہے مر گئے، ختم ہو گئے۔ ایک فرقہ آیا قدری، چاروں طرف قدری 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 قدری، نام سنا ہے تم نے قدریوں کا؟ نہیں سنا۔ نہیں سنا؟ کہاں گئے قدری؟ مر گئے قدری۔ توجہ ہے، سنیت زندہ ہے۔ ایک فرقہ آیا، ان سے پوچھ کے دیکھ لو، یہ مولانا عاقل صاحب ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے، عمران حنفی مولانا عاقل معمولی ہستی بہت احترام، حالانکہ میرے ساتھی ہیں، میں ان کے کلاس میں پڑھ چکا ہوں، ایک ساتھ پڑھ چکے ہیں ہم دونوں، اشرفیہ مبارک پور میں نمبر 1 پہ تھے، ہم آخر میں تھے۔ یہ اشرفیہ میں نمبر 1 پہ تھے اور ہم بہت آخر میں تھے۔ اتنے بڑے زبردست محقق کے سامنے کہنا چاہتے ہوئے فرقہ آیا، معتزلی نام تھا، چاروں طرف معتزلی، راجہ معتزلی، پرجا معتزلی، پورا سرکاری تنتر معتزلی، پوری مشنری معتزلی، ڈھیل آباد میں ملتا تھا معتزلی، پہلے ملتا تھا، مولویوں کو گرفتار کیا جا چکا تھا، پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا جا چکا تھا، امام احمد بن حنبل جیسے مولویوں کے کوڑے مارے جاتے تھے، ایسا لگتا تھا سنیت اب بچ نہیں پائے گی۔ شاکر سن لو غور سے، ایسا لگتا تھا کہ سنیت اب بچ نہیں پائے گی، اب ختم ہو گئی سنیت، چاروں طرف یہی شور تھا، سنیوں میں بہت بڑھ گئے، بہت بڑھ گئے، ہائے بہت بڑھ گئے، اب کیا ہوگا، بہت بڑھ گئے، بہت بڑھ گئے، بہت بڑھ گئے، بہت بڑھ گئے، اور بہت بڑھ گئے، چاروں
तरफ मोतदली 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 मोतदली। सुन्नियत अब गई तब गई की पोजीशन, मगर अल्लाह गवाह है सुपर पावर मौजूद है। वही मोतदली जो चारों तरफ जनाब वाला गिद्धों की तरह चारों तरफ छाए हुए थे, यही मोतदली तुम कह रहे हो हमने इनका नाम नहीं सुना। हजरात सुना है तुमने नाम मोतदलियों का? नहीं सुना तुमने मोतदलियों का नाम। हमारी सुन्नियत मगर अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है, मगर ये मोतदली किधर गए? जवाब है मर गए, मर गए। जवाब है मिट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। न जहमी बचे, सुन्नियत जिंदा है। न कदरी बचे, सुन्नियत जिंदा है। न यजीद बचा, सुन्नियत जिंदा है। न हलाकू बचा, सुन्नियत जिंदा है। न मोतदली बचे, सुन्नियत जिंदा है। सारे फिरके ध्वस्त हो गए, सुन्नियत जिंदा है। और मैं बहुत वसूख इत्मीनान के साथ फतेहपुर वालों कहना चाहूंगा, आज जो तुम कहते हो वहां भी बढ़ रहे वहां भी बढ़ रहे हैं, यकीन के साथ कहूंगा, यकीन के साथ कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि मेरे पोते तुम्हारे पोतों से पूछेंगे और तुम्हारे पोते मेरे पोतों से पूछेंगे कि तुमने वहाबियों का नाम सुना है, तुमने देवबंदियों का नाम सुना है। तो पोते पोते आपस में कहा करेंगे हमें नहीं पता देवबंदी कौन था, हमें नहीं पता वहाबी कौन था। जैसे तुमने मोतदलियों का नहीं सुना, तुम्हारे पोते वहाबियों का नाम नहीं सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क़यामत तक सुन्नियत सलामत रहेगी। इस्लाम का सूरज पूरी यानो बानो शान के साथ चमकता रहेगा। और वहाबियों का साथ देने वालों, क्या बात, वहाबियों की दावतें उड़ाने वालों, वहाबियों के अंडे मारने वालों और बिरयानी की प्लेट साफ करने वालों, याद रखना न इमरान हनफी का कोई फायदा है, न मौलाना अब्दुल का कोई फायदा है। जो कुछ है तुम्हारा फायदा है। तुम चाहो तो ईमान को बचा लो, नहीं चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। खुदा की कसम ईमान वालों के लिए जन्नत है, जन्नत ईमान वालों के लिए है। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। इसलिए ओ लोगों, मैं ये कहना चाहता था कि आज मुस्तफा की इमेज पर सवाल या निशान लगाने वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उस सरकारी दौरे में अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत से फरमा दिया, जहाँ मेरा नाम है वहीं तेरा नाम है। अल्लाह कहने लगी दरवाजे बंद कर लो, दरवाजे बंद करवा दिए गए। दरवाजे बंद हो गए तो कहती हैं we saw forms of light all here, whole lot was black and dark, darkness about darkness, but except Makkah and Medina, except Makkah and Medina we saw forms of light all here। हमने ऊपर से लाइट से सारी ज़मीनें देखी, ज़मीनें हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था। दुनिया के पर्दे पे उजाले का नाम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे? तो जवाब ये लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खमरा था, जहां अल्लाह का नाम है, साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, मोहतरम, ये सरकारी दौरा संपन्न हुआ। मुस्तफा जमीन पे आए, पूरी दुनिया को खुलने का हुक्म हुआ, सारी जमीन सारा आसमान खुला, पर्दा जो जाम कर दिया गया था फिर मुतहर्रिक हो गया। इसीलिए जनाबे वाला जमीन जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। इस जनाबे वाला इस सफर के मौके पे आपके लिए भी कुछ तोहफे तहफ़ अल्लाह की तरफ से आए। हज़रात बातें बहुत ज़्यादा हो गई, इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे, मगर हाँ बस 2 मिनट में एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ। इसी सरकारी दौरे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुस्तफ़ा फरमाते हैं फवजदतु बरदहा बैन सदिया फालिमतु मा फिस समावाति वल अर्दिन। मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म की बात कर लें। हज़रात उस इल्म की बात करें तो जाहिर बात है मदरसों की बात करनी होगी। ये मदरसे खुदा की कसम अमीन है उसी इल्म के जो मुस्तफ़ा जान रहमत के पास है। अभी क़िबला व काबा ने उन उलूम खैर
شہر کا ذکر فرمایا تھا جو ان مدرسوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. حضرات بہت خوشی ہے کہ اس مدرسے نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے اس علم کے نیٹ ورک کو پھیلانے کے لیے. آج پورے علاقے میں فتح پور کا نام روشن ہے. مدرسہ اشرفیہ حبیبیہ برکاتیہ نے الحمدللہ وہ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 29 طلبہ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نورانی پروقار چہرے دیکھو تو ان کی حالت دیکھو. کوئی 10 سال کا ہے, کوئی 15 سال کا ہے, کوئی 20 سال کا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ذرا اسے بھی دیکھ لو. پورا قرآن اس کے سینے میں, کتنا چھوٹا سا بچہ ہے. پورا قرآن الحمدللہ اس کے سینے میں اللہ نے رکھ دیا ہے. یہ ان اساتذہ اکرام کی محنتوں کا ثمرہ ہے. بہت خوشی ہوئی فتح پور ملک پور والوں نے, خاص طور سے رئیس پردھان نے 50,000 روپے کا نذرانہ پیش کر کے ایک ریکارڈ قائم کر دیا. یہ لوگوں بلا شبہ اللہ نے تمہیں بھی نوازا ہے, بہت نوازا ہے, بہت نوازا ہے. اگر چاہو تو موقع اچھا ہے. یہ علماء, یہ آل رسول, یہ سید زادے یہاں موجود ہیں. اگر کوئی رئیس پردھان کا مقابلہ کرنا چاہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. یہ لوگوں ریس کرو, بھلائی کے کاموں میں ریس